فن ہوتا ہے جو فن جرح و تعدیل کہلاتا ہے، اس کو فن اسماء الرجال بھی کہتے ہیں۔ جو بنیاد ہے اس فن کی وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ کس امام کا کیا مرتبہ ہے، یعنی جو جرح کر رہا ہے، جو تعدیل کر رہا ہے، یعنی کسی راوی کو ثقہ کہہ رہا ہے یا کسی راوی کو کذاب کہہ رہا ہے یا کسی راوی کو ضعیف کہہ رہا ہے، اس امام کا اپنا مرتبہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز اہم ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو امام ہے وہ اور جس کے بارے میں جرح کی جا رہی ہے ان دونوں کے درمیان کیا کوئی تعصب تو نہیں ہے، محبت کا کوئی آپس میں تعلق تو نہیں ہے، یہ چیز ضروری ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو اس میں انتہائی ضروری ہوتی ہے وہ الفاظ کی پہچان ہوتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں ضعیف راوی، کبھی کہتے ہیں کذاب راوی، کبھی کہتے ہیں لیس بقوی، کبھی کہتے ہیں لیس بالقوی، یہ الفاظ مختلف استعمال ہوتے ہیں اور ہر لفظ کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ جدا ہوتا ہے۔ یہ اس کی پہچان، یہ بنیادی پہچان ہے۔ اگر اس کی پہچان نہیں ہوتی تو اس صورت میں اس فن کو ادھورا سمجھا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اس فن میں بھی مجدد کا درجہ حاصل تھا۔ جو علماء عرب ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں عبد الحی القطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب فہرس الفہارس کے نام سے دنیا کی مشہور و معروف کی کتاب ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مکہ مکرمہ کے اندر شاگرد بنے تھے اور اعلیٰ حضرت سے انہوں نے اجازت لی تھی، اور جب اعلیٰ حضرت کا یہ تذکرہ کرتے ہیں تو جو کتاب لکھتے ہیں کہ جس میں انہوں نے سند بیان کرنی ہو تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تذکرہ کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی تعریفیں بیان کرتے ہیں کہ یہ مسند ہیں، یہ صوفی ہیں، یہ فقیہ ہیں، یہ شہاب ہیں، چمکتے ہوئے ستارے ہیں یہ۔ باقی اگر ہم فقہ کی طرف آئیں کہ اعلیٰ حضرت کو فقہ کے اندر کیا مقام و مرتبہ دیا گیا، تو وہ کہ جو اعلیٰ حضرت کے مخالفین بھی ہیں وہ بھی اعلیٰ حضرت کو فقہ کا امام تسلیم کرتے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت کی برائیاں بھی بیان کریں گے تو آخر میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نظیر جو ہے وہ آپ کے زمانے کے اندر فقہ حنفی کے اندر نہیں پائی جاتی، جو مقام اعلیٰ حضرت کا تھا۔ صرف آپ کا ایک رسالہ حسن التعمم کے نام سے ہے جو تیسری جلد سے شروع ہوتا ہے اور چوتھی جلد کے اندر جا کے ختم ہوتا ہے۔ اس رسالے کو اعلیٰ حضرت نے لکھا یہ صرف اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ تیمم کی تعریف کیا ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ تیمم کی تعریف کیا ہے، تو تیمم کی تعریف میں اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں صفحات کے اوپر یہ کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر 8 رسالے جمع کر دیے، یعنی کتاب کے اندر کتاب، رسالے کے اندر رسالہ، اور پھر ایک رسالے کے اندر مزید ایک رسالے کا اضافہ کر ڈالا اعلیٰ حضرت نے، اور سینکڑوں صفحات پر جا کے اعلیٰ حضرت نے تیمم کی تعریف اور اس کے ضمن کے اندر بہت سارے مدنی پھول آپ نے عطا فرمائے کہ تیمم کن چیزوں سے جائز ہوتا ہے، کن سے ناجائز ہوتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، کہاں پر تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ ایسے فوائد تھے کہ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شاید کسی اور مقام پر آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔